دوست نے اپنی شادی کا کارڈ تصویر سکین کر کے واٹس ایپ میں مجھے بھیج دیا. میں نے بھی 1000 والا دن اس کی شادی والے دن نوٹ کی تصویر ایویں سکین کر کے واٹس ایپ کر دی. ایک جملہ جو گرلز ہاسٹل میں اکثر ایک دوسرے کو سننے کو ملتا ہے: یار تمہارے ہاتھ گیلے ہیں، یہ میرے والا برتن بھی دھو دینا. پیپر میں بھلے ہی 15 دن رہ جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن موبائل کی چارج 15% رہ جائے تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. جب مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی نا تو امی کہتی ہیں جب میں اٹھ کے آ گئی نا تو تیری خیر نہیں. بس پھر اس بابرکت جملے کی بدولت مجھے زمین میں دسی ہر چیز نظر آنے لگتی ہے. انسان کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنے کپڑے ہیں جب ویکینڈ پر سب کپڑے ایک ساتھ دھونے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ضرور ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو، پر مجال ہے جو ذرا دیر 2 گھڑی بھی خوش رہنے دیں. امی کو ریسٹورینٹ لے جائیں نا تو 10 بار یہی جملہ سننے کو ملتا ہے: انہی پیسوں کی مرغی لے آتے، میں گھر میں اس سے اچھا کھانا پکا کے کھلا دیتی. مہمان آنٹی: کیا کرتی ہیں آپ کی بیٹی؟ امی: جی یہ مذاق کرتی ہیں. میں: امی میں پڑھتی بھی ہوں. امی: دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا مذاق بھی کرتی ہیں. پپو: یار تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جو کلاس میں ہماری پٹائی کیا کرتی تھی؟ شیدہ: ہاں یاد ہے. کیوں، کیا ہوا؟ پپو: تو میرے ساتھ شادی کر کے بھی نہیں بدلی یار. پریشان کرنے والوں کو بے شک معاف کر دو، پر ایک بات سنو کہ بات چلو چھوڑو رہنے دو کہہ کر مینٹلی ٹارچر کرنے والوں کو کبھی معاف نہ کرو. اپنی شادی کے لیے اماں بہنوں کی ناک میں دم کرنے والے لڑکے شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے جیسے یار دوستوں کو بڑے سمجھدار بن کر کہہ رہے ہوتے ہیں: یار ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ہے، ایک نہ ایک دن تو سب دا ہو ہی جانا ہے، اتنا رفڑ پاؤں کی کوئی ضرورت نہیں. کسی کو عشق کی تنہائیاں مار دیتی ہیں، کسی کو عشق کی جدائیاں مار دیتی ہیں، اور جو ان سب سے بچ جائے پنجاب کالج کی پڑھائیاں اسے مار دیتی ہیں. کچھ ماؤں کا وزن اس وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی بچایا ہوا ختم کرنا پڑ جاتا ہے تاکہ رزق ضائع نہ ہو. بہت سے لوگ اس وجہ سے خوبصورت ہیں کہ ان کا منہ بند ہے. بائک کا کام کروانے پر بھلے ہی 1-2 ہزار لگ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب بائک کی ٹیوننگ کرنے کے لیے پیٹرول نکال رہے ہوتے ہیں نا تو قسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے. بیوی: سنو جی، مجھے ذرا تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمت و بہادری کا کبھی کوئی کام کیا ہے؟ شوہر: اب اس سے بڑھ کے کیا مثال دوں کہ میں نے 11 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے بنا سوچے سمجھے شادی کر لی تھی. چھوٹے بچوں کو کچھ کھلانا پلانا بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا. اس سے بہتر ہے کہ بندہ خود ہی کھا جائے. 22 سال کی عمر میں اتنے بھی میچور مت بنو کہ اپنی باتوں سے 2 بچوں کی ماں باپ لگنے لگو. دیکھا جائے تو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ کا آغاز اکثر گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جب بچے سے کہا جاتا ہے کہہ دو کہ ابو گھر نہیں ہے. لڑکیوں کے ہر گروپ میں ایک لڑکی ایسی ضرور ہوتی ہے جو پورے گروپ کی اماں جان ہوتی ہے. میں جب بھی شاپنگ کر کے آتی ہوں تو امی کو ہر چیز کی آدھی قیمت بتاتی ہوں، لیکن پھر بھی امی جی سے یہی سننے کو ملتا ہے: آخر کیا ضرورت تھی اتنی فضول خرچی کرنے کی. زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر کیا کروں، یہ نیند بڑی آتی ہے. لڑکی کا پیغام. ایک لڑکی دوسری سے: یار میں موٹی ہو گئی ہوں نا. دوسری لڑکی: ہاں تھوڑی سی تو ہو گئی ہو. پہلی لڑکی: دفعہ ہو، تو خود ہے موٹی، اسی لیے تجھے سب موٹے نہ.
کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تو ان کی ہر امید پہ ہمیشہ پورا اترتے رہیں مگر ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ بیوی اللہ کی بنائی وہ معصوم اور بھولی بالی سی مخلوق ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی خوش ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کا اتنا ہی کہہ دینا، چلو بیگم تیار ہو جاؤ شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کا بچپن جی ایف کا موڈ ہی ٹھیک کرتے کرتے گزر جاتا ہے، اور ایک ہمارا بچپن تھا جو چھت پہ انٹینا ٹھیک کرتے کرتے گزر گیا۔ اتوار کی چھٹی حکومت اس لیے دیتی ہے کہ 6 دن تو ہم نے رگڑا ہے، اب ایک دن اس کے گھر والے بھی اسے اچھی طرح رگڑ لیں۔ پہلی خاتون: بہن ذرا اپنا بیلن دینا، میرے شوہر ابھی گھر لوٹے ہیں۔ دوسری خاتون: لے جاؤ بہن، لیکن جلدی لوٹا دینا کیونکہ میرے شوہر بھی آنے ہی والے ہیں۔ یہ دونوں خواتین اپنے اپنے شوہر کو تازہ اور گرم روٹیاں کھلاتی ہیں۔ سوچ بدلیں، ابھی پاکستان بدلے گا۔ نخرے تو اماں ابا ہی اٹھاتے ہیں، دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ دن کو آرام سے سو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ رات کو آپ کی نیندیں برباد کرنے کے لیے چارجنگ پہ لگا ہوا ہے۔ آج کل کے بچے کلاس روم میں ڈیسک کے نیچے چوری چوری موبائل چلاتے ہیں۔ بھائی ہم تو ٹفن کھایا کرتے تھے۔ فزیو تھراپسٹ لڑکیوں کا احتجاج: ہمیں مالشی کہنا بند کرو۔ عظیم ہیں وہ خواتین جو 3-4 گھنٹے لگا کر شاپنگ مکمل کر کے جیسے ہی گھر پہنچتی ہیں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اف، جو اصلی چیز لینی تھی وہ تو رہ ہی گئی۔ کزن عام طور پر 2 طرح کے خاص ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے شادی کے لیے بندہ دعائیں کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کی شادی کے لیے بندہ دعائیں کرتا ہے کہ جلدی سے ہو، کہیں آپ کو اس کے پلے نہ باندھ دیا جائے۔ پتہ نہیں کون خوش قسمت بہنیں ہیں جن کے ایک مرتبہ کہنے پر ہی ان کے بھائی سردی گرمی بارش میں بھی تندور سے گرم گرم روٹی لے آتے ہیں۔ یہاں تو ترلے منتوں کے بعد اگر لے بھی آئے تو آدھی روٹی راستے میں ہی کھائی جاتی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں کی لڑکیاں ماشاءاللہ اتنی ذہین ہیں کہ شیمپو یا کریم محض سونگھ کر ہی بتا دیتی ہیں یہ اصلی ہے یا جعلی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔